بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے کشف الشبہات نامی رسالے کے درس کے آغاز میں کتاب اور صاحب کتاب مؤلف کا مختصر سا تعارف جانا، ساتھ ہی اس رسالے میں جو مواد اور موضوع ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی اہمیت و ضرورت پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل موضوع اور مواد ہے۔ نام ہی سے ظاہر ہے کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ، شبہات کو ہٹانا۔ مراد بیان کی جا چکی ہے کہ اہل ضلالت جو گمراہ لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف شرک میں پڑے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، حب رسول کا زور و شور سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کی سنتوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ حق کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں، ان کے اعمال میں باطل چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل شبہات نے ایسی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جس سے باطل ان کو حق نظر آنے لگا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے جاننے کے باوجود ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو اس کلمے کے اقرار اور اسے ماننے کے مخالف ہیں۔ آئیے مزید تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے ہم کتاب کی طرف لوٹیں۔ سب سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آغاز کیا، جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ زید بن محمد بن ہادی مدخلی، جن کی شرح ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے اس رسالے کا آغاز اور ابتدا کی۔ دنیا اور دین و دنیا کی کوئی بھی چیز جو نفع بخش ہو، اچھی ہو، اسے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سلسلے میں کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں جس میں کلام ہے، ضعف ہے، لیکن ایک دوسرے سے تائید کی بنیاد پر بعض علماء اسے قابل حجت قرار دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے یا اللہ کی حمد سے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، شروع کیا جائے، نہ کیا جائے، اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، وہ ادھورا ہوتا ہے، دمبریدہ ہوتا ہے، اقطع ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ شیخ نے اسے نقل نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ اللہ کا کلام اور اس کے کلام کی ایک آیت بھی ہے، اور اس میں اللہ کے 3 اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے، تو یہ بہت ہی خیر و برکت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا اسم ذات ہے، الہ سے بنا ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ الہ سے بنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام ذکر کر کے دوسرے ناموں کو اس کی طرف پھیرا گیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ الملک ہے، بادشاہ، ہاں، القدوس ہے، پاکیزہ، ہاں، المہیمن الملک القدوس السلام۔ تو یہ نام اللہ کی طرف پلٹا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ اللہ القدوس ہے جو اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ اس کا اسم ذات ہے، اور مطلقاً جب اللہ کا یہ نام استعمال کیا جائے تو معنوی اعتبار سے اس کے تمام اوصاف اور صفات، اسماء حسنہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم 2 اور نام ہیں
جو اللہ کی صفت رحمت سے مشتق ہیں، بنے ہوئے ہیں، اس کی صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ رحمان عطشان کے وزن پر ہاں بہت پیاسا، فعلان کے وزن پر، اس وزن پر جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، اس میں کسی جو مادہ ہوتا ہے اس میں بھرا ہوا ہونا، امتلا اور زیادتی کا معنی ہوتا ہے، یعنی غضبان، غصے سے بھرا ہوا، ہاں عطشان بہت زیادہ پیاسا، شدت بتاتا ہے، ہاں امتلا اور بھرا ہونا بتاتا ہے، لبریز۔ تو جب رحمان کہا گیا، رحمت سے بھرا ہوا، اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت سے متعلق صفت ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کی کرتے ہوئے کئی جملے سلف سے منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسمان کریمان، اللہ کے معزز نام ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ رقت رکھتا ہے اپنے معنی میں۔ علامہ ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ رحمان اللہ کی صفت ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی ذاتی طور پہ اللہ رحمت سے بھرپور ہے، اور رحیم وہ ذات جو اپنی رحمت کا برتاؤ مخلوق سے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کی صفت رحیم کے ساتھ مخلوق کا ذکر ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحمانہ نہیں کہا، یا اس قسم کی تعبیر قرآن میں کہیں نہیں آئی، تو معلوم یہ ہوا کہ رحمان اللہ کا اسم ذات اور اس کی ذاتی صفت پر دلالت کرتا ہے، جس کو اصطلاح میں اہل علم اور طلبہ جانتے ہیں کہ لازم اور متعدی، ہاں کہتے ہیں کہ اس کی ذات سے تعلق رکھنے والا اور دوسروں مخلوقات سے تعلق رکھنے والا نام رحیم ہے، اس کے رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا کلام قرآن بھی شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط روانہ کیے شاہان عالم کو دعوتی طور پر، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ درج ہے، اس میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مختصر اور جامع خط ملکہ سبا کو لکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی آغاز کیا اور پھر اللہ کی طرف دعوت دی۔ لہذا ہمیں قرآن کی، انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ شیخ نے بھی کیا اور آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے فرمایا، شروعات کرتے ہوئے اپنے کلام کی، اے علم، میں پہلے عبارت پڑھ رہا ہوں اور پھر شرح کے ایک ایک لفظ کی جو شرح کی گئی ہے اس کے بعد کچھ حصہ ہم پوری عبارت کا پڑھ لیں تاکہ مفہوم سامنے آ جائے۔ شیخ نے کہا، اے علم، رحمک اللہ، جان لو، ذہن نشین کر لو، اللہ آپ پر رحم کرے، ان التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان لو، ذہن نشین کر لو، اللہ تم پر رحم کرے کہ توحید حقیقت میں، عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالی کو مفرد اور اکیلا ماننا ہے۔ اور آگے کہا، وَهُوَ دین الرسول، یہ تمام رسولوں کا دین ہے، تمام پیغمبروں کا دین، دعوت یہی ہے، جن کے ساتھ الذی ارسلہم اللہ بہ الی عبادہ، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں اور مختلف امتوں اور قوموں کی طرف مبعوث کیا، بھیجا رسولوں کو۔ فاولہم نوح، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس کی وضاحت ہوگی، رسول پہلے نوح کہے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے، اور اس سے پہلے انبیاء بھی تھے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، ان کی قوم سے پہلے کے لوگوں میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا۔ حضرت نوح پہلے پیغمبر ہیں جنہیں مخالفین کا، اہل کفر و اہل شرک کا سامنا کرنا پڑا، اس اعتبار سے ان کو پہلا رسول کہا گیا، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے شرح کے وقت۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے ان کی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ کب؟ لما غلو فی الصالحین ود و سوائن و یغوث و یعوق و نصر، جب انہوں نے اپنی قوم کے نیک لوگوں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان لوگوں کے بارے میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان رسول بنا کر بھیجا۔ یہ نوح پہلے رسول تھے، وآخر الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسولوں میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہو الذی کسر صور ہؤلاء الصالحین، اور وہی ہیں جنہوں نے ان نیک لوگوں کی شکل و صورت کو توڑا، ان کے بتوں کو، تصویروں کو غارت کیا، توڑا۔ تشریح اور تفصیل بعد میں آئے گی۔
ارسلہ اللہ الی قوم یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایسے لوگوں کی طرف جو عبادت ریاضت کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور اللہ کا خوب ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی عبادت، حج، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، لیکن وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بعض واسطوں کو اختیار کرتے تھے، بناتے تھے۔ بعض لوگوں کو واسطہ، وسیلہ اور درمیانی ثالث بناتے تھے۔ یقولون، اور کہتے کیا تھے کہ نرید منہم التقرب الی اللہ، کہ ہم ان سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں۔ ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ذریعہ بنیں گے اللہ سے قربت کا۔ وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِندَهُ، ہاں، اور اللہ کے پاس ان لوگوں کی جن کو ہم واسطہ بنا رہے ہیں، ان کی سفارش اور شفاعت چاہتے ہیں، جیسے فرشتے، عیسیٰ ابن مریم، ہاں، اور ان کے علاوہ بہت سارے دوسرے نیک اور صالح لوگ۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ابتدائی عبارت میں نے پڑھی۔ اب اس کی شرح شیخ زید کے شرح کے حوالے سے کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ ابتدا کی علم جان لو، آغاز میں یہ کہنا اہل علم کا ایک اسلوب ہے، اور یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے کہ جب کوئی یہ بات کہی جاتی ہے یہ فعل امر کے ساتھ، تو یہ بطور تنبیہ کے کہی جا رہی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے، جس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، یہ کلمہ تنبیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ دماغ میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو۔ اس میں اشارہ ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرسری طور سے نہ سنو، نہ پڑھو، غور سے دیکھو اور اس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ پھر آگے کی بات کہنے سے پہلے درمیان میں ایک دعائیہ کلمہ نقل کیا، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ ہر قاری کے تعلق سے دعا دی۔ یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم اور اہل ایمان کا اسلوب ہے کہ اپنے مخاطبین کو، پڑھنے والوں کو دعائیں دی جائیں۔ ہمارے یہاں آج کل خاص طور سے ہمارے یہاں اس کا رواج بہت کم ہے، ہاں، اور عربوں میں اس کا رواج آپ کو بہت ملے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رحمت کی، برکت کی اور جزائے خیر کی دعائیں دیتے ہیں، ہاں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اسے رواج دینا چاہیے، توجہ کے ساتھ گھروں میں خوب خوب بولنا چاہیے۔ جب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو ارد گرد میں آپ کے سننے اور آپ کے ساتھ رہنے والے بھی اس کے عادی بنیں گے، خاص طور سے وہ لوگ جن کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے بچے، آپ کے ماتحت بچے اور لوگ۔ جب آپ گھروں میں بار بار اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ تم کو جزائے خیر دے، ہاں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ان کلمات کا استعمال کریں گے تو یہ سن سن کر ان کو بھی عادت پڑے گی۔ بہرحال انہوں نے اللہ کی رحمت کی دعا کی، اور یہ رحمت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ نیچے انہوں نے حدیث نقل کی شیخ زید نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، رحمت الہی سے کسی کو استغنا اور بے نیازی نہیں ہے۔ ہاں، دعائے معصور میں ایک لفظ ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا آنکھ جھپکنے کے مدت تک بھی تو مجھ کو خود میرے حوالے نہ کر۔ یہ دیکھیے، ایک صاحب ایمان والا ہے، ہاں، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دعا صبح شام کرتا رہے۔ اس کی صبح شام کے الفاظ جو ہیں، دوسری دعا جو جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے کہا کہ ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، ہاں، میں جس بات کی تم سے وصیت اور تاکید کر رہا ہوں اسے سننے سے تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم صبح اور شام یہ بات کہا کرو، یہ کلمات کہا کرو، یا حی یا قیوم، اللہ کے دو نام، اے حی اور قیوم، ہاں، ان دونوں ناموں میں اللہ کے تمام اسماء اور صفات سمٹتے ہیں۔ موقع پر ان کی تشریح کریں گے۔ اے حی اور اے قیوم، برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے، وسیلے سے، سب سے جائز وسیلہ اللہ کے ناموں کا ہے، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، کیا اصلح لی شانی کلہ، بڑی جامع دعا کہ میرے سارے معاملات کو تو درست کر دے،
میرے لیے سارے معاملات کی اصلاح کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے آنکھ جھپکنے، طرفۃ عین پلک کا جھپکنا، آنکھ جھپکنے کی مدت تک بھی خود مجھے اپنے حوالے نہ کر. کیوں؟ یہ ایک مومن کو یہ خیال ہمیشہ ہونا چاہیے، کسی گھمنڈ اور تکبر میں نہیں، کہ اگر ہم کو اللہ نے خود ہمارے حوالے کر دیا تو ہم تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق چھین لے تو ایمان اور نیکیاں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گے. عبرت کے نصیحت کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں، برحمتی کا استغیث، اللہ تیری رحمت سے، حی و قیوم تیری رحمت سے میں کے ذریعے مدد مانگتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے. تو رحمت الہی کی کتنی شدید ضرورت ہے. ہاں، اور الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ذات رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اور اسی وجہ سے ہم کو امت محمدیہ کو یہ انعام ملا ہے کہ آپ ایک نیکی کریں گے، اس کی رحمت کے بے پایاں پہلو ہے، جتنا بیان کیا جائے کم ہے، ہر چیز میں اللہ کی رحمت. اور یہ کہ ہم ایک نیکی کریں تو اس کا 10 گنا ملے گا، اور ایک برائی کریں تو اس کا ایک ہی بدلہ ملے گا. تو یقیناً ہاں واقعی وہ شخص بہت بد نصیب ہوگا کہ قیامت کے دن جو 1 کا 10 ہے، اس کا ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں دے رہا ہے، وہ ہلکی پڑ جائے، اور ایک گناہ کے بدلے میں جو 1 گناہ ملے گا وہ بھاری پڑ جائے. واقعی وہ بہت بدقسمت ہے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے. آگے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، یہ اچھی طرح جان لو. کیا جان لو؟ ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. توحید اللہ کو عبادت میں اکیلا کرنا ہے. لفظی توحید، افراد مفرد ماننا، جاننا، یعنی اپنے ظاہر باطن قول فعل کے ذریعے سے اللہ کو اکیلا ماننا. کس چیز میں؟ عبادت کے معاملے میں. یہ ایک جملہ ہاں توحید کی گویا انہوں نے تعریف کی. اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ زید نے فرمایا کہ مؤلف نے اس کے بعد اعلم اور پھر رحمک اللہ دعا دینے کے بعد اپنی کتاب کا آغاز جو کیا تو دین کی اصل اور اس کے سب سے بنیادی قاعدے کا تذکرہ کیا، تاکہ اہل کفر اور شرک اکبر کے مرتکبین کے سامنے، جن پر معاملہ خلط ملط ہو گیا اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہاں، اور بعض نے بعض کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی یہ خود ایک شبہہ ہے جس کے بہت سارے لوگ جس میں گرفتار ہیں. کیا کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیں، یہ مت سوچئے کہ ہم یہ جانتے ہیں، بہت پڑھ چکے ہیں. نہیں، بہت سے لوگ پڑھ کر بھی نہیں پڑھے. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت، رب ہونے کو مانتا ہے. اب ربوبیت میں اللہ کے کام آتے ہیں، جیسے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ رازق ہے، روزی دینے والا، الرزاق ہے، المحیی الممیت، زندگی اور موت دینے والا ہے، محیی زندہ کرنے والا، ممیت موت دینے والا. ہاں، جو شخص، لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے، اس دھوکے میں ہے کچھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ مانتا ہے، اس کی ربوبیت کو مان لیا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہی کو مانتا ہے، فهو موحد، تو وہ توحید والا ہے. ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہاں، وَإِن جَعَلَ بَيْنَهُ، اگرچہ ایسا ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطوں اور وسیلوں کو اختیار کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو سفارشی سمجھ کر اپنے دعاؤں میں، اپنے حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں اور حاجتوں کو پوری کرنے کی خواہش میں وہ ان کو بیچ میں ڈالتا ہے. بزرگان دین کو، اولیاء و صالحین کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، اور کچھ چیزوں کو، دیوی دیوتاؤں کو. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، زندگی موت دینے والا، بارش برسانے والا تو اللہ ہے، لیکن ہماری اپنی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، مشکلات کو آسان کرنا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کے اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو واسطہ وسیلہ بنا کر ان کو سفارشی سمجھ کر بیچ میں ڈال رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں.
کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے توحید والے لوگ ہیں. ہاں اسی لیے مؤلف نے سب سے پہلے تعریف توحید کی جو تعریف کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا ماننا مفرد ماننا یہ ہے توحید. صرف ربوبیت میں نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک مدبر کائنات مان رہے ہو، لیکن عبادت میں واسطہ وسیلہ کے نام پر کچھ شبہات کے نام پر اللہ کے اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو ڈال رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، تو آپ کی توحید قائم نہیں رہی. ایسا شخص اللہ کو خالق و مالک ماننے کے باوجود موحد توحید والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصود جو عبادت ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو عبادت میں ایک اور مفرد ماننا. وَنَسَّسَ عَلَى تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ، شیخ نے توحید الوہیت پر نص پیش کی، آگے واضح طور سے بات کی کہ یہی توحید عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک دراصل امت میں جو مشرک امتیں گزری ہے ان کے یہاں شرک اسی میں ہوتا رہا ہے، توحید عبادت میں، توحید الوہیت میں. وَكَانَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَبَيْنَ أُمَمِهِمْ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ. یہ اچھی طرح دماغ میں رکھنا کہ امتوں اور رسولوں کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ توحید عبادت ہی میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کفار دشمن کب ہوئے، کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول کو اچھے اخلاق والا مانتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، سب ہم جانتے ہیں، سب سے بہتر شخص کہتے تھے. لیکن اور یہ بھی مانتے تھے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا بھی آگے آئے گا، اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، بارش وہی دینے والا ہے، وہ بچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ سب قرآن میں مضمون ہے کہ ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے. پھر بھی قرآن میں اللہ نے اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، ہاں میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، جن کی تم کرتے ہو، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. ذرا غور سے سوچئے کہ کفار مکہ کے بارے میں ابھی آگے آ رہا ہے. میں نے جو شیخ محمد عبد الوہاب کی بات کی، یہ وہ حج کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں. رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے اس کی، حالانکہ وہ کرتے تھے. کیا مقصود ہے؟ مطلب ہوا کہ اللہ کو رب تو مان رہے ہیں مکہ کے کفار، لیکن الہ الوہیت میں واسطے وسیلے مان کر غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، توحید عبودیت میں گڑبڑ کر رہے تھے، اور اس بنیاد پر ان کی توحید نہیں رہی، ان کا ایمان نہیں رہا. چنانچہ رسولوں اور انبیاء کے درمیان، رسولوں انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئی، وہ توحید الوہیت کا ہی جھگڑا تھا، ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا. رہا توحید ربوبیت. جہاں تک توحید ربوبیت کی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر تمام لوگ ایمان رکھتے ہیں سوائے ملحدین کے، جو بالکل بددین اور منکرین خدا ہمارے ہاں جن کو کہا جاتا ہے، ملاحدہ کے، جو کہ رب سبحانہ و تعالیٰ پر اور کسی خالق و مالک پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کو طبیعت اور نیچر نے پیدا کیا، اتفاق سے، خود بخود. یہ جو ہمارے یہاں ملحدین ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی جو ہے مسلمانوں میں بھی جو دین سے، آسمانی تعلیمات سے، نبی کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا اور مادہ پرست لوگوں سے مرعوب اور متاثر ہو کے ان کے پیچھے اندھے ہو کر چلنے والے، ایسے کچھ بظاہر مسلمان گھروں کے افراد بھی ان چیزوں کو ماننے لگے. چنانچہ یہ طبیعت اور فطرت کو خالق ماننے لگے. رہے ان کے علاوہ یہ چند لوگ جو مختلف زمانوں میں بہت انگلیوں پر گننے والے یا کم تعداد میں پائے گئے. ان کے علاوہ جو دنیا میں پوری تاریخ میں آپ پڑھیں گے، انسانی تاریخ میں جو کافر اور مشرکین گزرے ہیں، وہ سب کے سب رب کے وجود پر ایمان رکھتے تھے، رب کے وجود کو مانتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم کے واقعات میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے لوگوں کو دیکھیے، اور دوسرے لوگوں کو ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. اب یہاں اگر تفصیل کا موقع ہوتا تو یہ بیان کرتا کہ دنیا میں توحید ربوبیت کی بے شمار دلیلیں انسان کی فطرت میں ہیں. اللہ نے عالم ارواح میں
ہم کو نکال کر جو سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ربوبیت کا اقرار لیا، اور پھر اسی ربوبیت کی بنیاد پر الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دعوت دی ہے، مشرکین کے سامنے جو حجت پیش کی ہے تو ربوبیت کو دلیل بنا کر الوہیت کا اثبات کیا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وما بینہما وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ۔ کیا آیتیں پڑھیے سورہ نمل کی۔ امن خلق، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا اور پھر بارش برسائی، پھر اس بارش سے ہم نے بارونق باغات کو جو ہے پھل پھول کے ساتھ پیدا کر دیا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم اس کو پیدا کر سکو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، اس کے درختوں کو اگانا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ الہما، کیا ہے، کیا اس کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ آسمان سے بارش، آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی، تم مانتے ہو۔ پیڑ درخت پودے تم نہیں پیدا کر سکتے، یہ مانتے ہو۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اب جب اللہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ معبود عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن نے جگہ جگہ توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر توحید الوہیت ثابت کیا ہے۔ اس کا مطلب توحید ربوبیت عام طور سے لوگوں کے یہاں جانی مانی اور اس کا اقرار پایا جاتا تھا۔ یہاں انہوں میں اتنی تفصیل نہیں بیان کی۔ آپ بعض عقیدے کی تفصیلی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہ دھوکہ صرف کفار مکہ کو نہیں ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ہمارے یہاں قبر پرستوں کو بھی ہے، اہل تصوف کو بھی ہے، اور بہت سارے اہل کلام، اہل تصوف، صوفی حضرات اصل توحید ربوبیت کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے یہاں توحید کی قسمیں ہی الگ ہے، توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید خاصۃ الخاصہ، عام لوگوں کی توحید، خاص کی توحید، خاص میں بھی خاص کی توحید۔ اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، انبیاء کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کو پیش کرتے تھے اور جس توحید پر عمل، قول، فعل، ان کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اس کو یہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توحید ہے، خواص کی اس سے اونچی ہے، اور پھر ان سے بھی اونچی اور آگے کی ہے۔ میں اس طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ توحید ربوبیت کے بے شمار دلائل ہیں، اور یہ ایسے دلائل ہیں کہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ اہل علم نے شیخ شرح العقیدہ طحاویہ میں علامہ ابن ابی العز نے یہاں اس مقام پر بیان کیا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا شیخ زید کہ ربوبیت کو عام طور سے کفار و مشرکین مانتے رہے ہیں، بہت کم لوگ اس کا انکار کرنے والے پائے گئے تاریخ انسانی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رب ہونے کا انکار کرنے والوں میں ایک نمایاں ترین نام جو تاریخ میں گزرا ہے وہ فرعون کا ہے، جس نے رب العالمین اور ربوبیت کے انکار کا مظاہرہ کیا، تجاہل عارفانہ، تجاہلہ کا لفظ استعمال کیا ابن ابی العز نے، کہ وہ ظاہر کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب العالمین نے مجھے بھیجا اور یہ ہے، تو اس نے سوال کیا، سورہ شعراء میں پڑھیے، وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، اور پھر اس کا جواب اور مکالمہ آپ پڑھیے۔ تو یہ فرعون جو تھا ربوبیت کا بظاہر انکار کر رہا تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون اور آل فرعون جو بظاہر اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے تھے، دل میں انہیں یقین تھا کہ یہی حق ہے، جیسا کہ غالباً سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ بنی اسرائیل یا کہیں اور ہے، کہ ان لوگوں نے ان کا اللہ کے حضرت موسیٰ کی آیتوں اور دلیلوں اور ان کی باتوں کا انکار کیا، اس کا جحدوا بها، اس کا انکار کیا، لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو ان باتوں پر یقین تھا، یقین تھا دل کے اندر کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچی بات ہے، لیکن انکار کیا۔ کیوں؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو برتر بتاتے ہوئے۔ تو فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اور بھی آیتیں ہیں، یہاں میں بطور دلیل ایک کافی سمجھتا ہوں۔ فرعون کے بارے میں جو ربوبیت الہی کا بظاہر منکر تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اندر سے وہ بھی مانتا تھا، دل سے اس کا
اس کے اندر یقین موجود تھا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کے وجود پر دنیا کے اکثر و بیشتر جن کو ہم مشرکین اور کافرین کی حیثیت سے جانتے ہیں، اکثر و بیشتر رب کو مانتے تھے، اور رب میں ربوبیت میں شرک جزوی طور پر یا کسی طور پر کیا لوگوں نے، لیکن جن لوگوں نے ربوبیت میں بھی شرک کیا، یہاں ایک اور نقطہ بیان کر رہا ہوں، جن لوگوں نے ربوبیت میں بھی شرک کیا ان کے یہاں رب ایک سب سے اعلیٰ رب کا تصور موجود رہا، الا ماشاء اللہ۔ جیسے نصارہ 3 کو مانتے ہیں تثلیث کے، ہاں، اللہ اب اور ابن نعوذ باللہ اور روح القدس۔ عام طور سے نصارہ، کہیں استثناء ہوگا تو ایک آدھ ان میں جو فرقوں میں، عام طور سے اللہ کو سب سے اونچا مانتے ہیں۔ اللہ اب ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں اب نہیں کہنا چاہیے، ہاں، اس کو سب سے اونچا کہتے ہیں۔ مجوسی یا مجوس میں جو مانویہ ہیں، جو 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ہاں، اچھائی کا اور برائی کا، ہاں، نور اور ظلمت، نور کو، روشنی کو اچھائی کا خالق مانتے ہیں، ظلمت و تاریکی کو برائی کا۔ تو ان کے یہاں بھی نور کو ظلمت سے بڑا اور بہتر مانا جاتا ہے۔ ہاں، ہندو مذہب جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ہاں، جہاں تو دیوی دیوتاؤں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، 33 کوٹی 33 کروڑ بولتے ہیں، کروڑوں، ہاں، ان سے اگر سوال کریں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ کہتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جو 33 کروڑ کیا 1 کروڑ کا نام ہی گنا دے، 1 کروڑ کا نام ہی گنا دے۔ اب جو بھی تعویل کریں کہ نہیں معلوم ہے لیکن مانتے ہیں، وہ جو بھی ہو، ہاں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ خیر، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، ان کے یہاں بھی توحید میں سب سے بڑے ایک طاقت اور ایک معبود کا، رب کا تصور موجود ہے ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں۔ اور اس تفصیل سے فی الحال ہم گریز کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ ربوبیت کا، یا ربوبیت میں اعلیٰ ترین مالک خالق اللہ ہی ہے، یہ تصور دنیا کی اکثر و بیشتر اقوام میں پایا گیا، اکثر و بیشتر، اور از ابتدا تا انتہا۔ ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں کہ قوم نوح تک یہی توحید تھی۔ کہا کہ ان کا یہی عقیدہ تھا، اور یہ مانتے تھے کہ رب ہے جو خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، اور تمام کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کا انتظام چلانے والا ہے۔ وَظَنُّوا بِأَنَّ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ، اور ان کافروں مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ یہی توحید ہے، کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، زندگی موت دینے والا مانتے ہیں، کائنات کا نظام چلانے والا مانتے ہیں، یہی توحید ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ چنانچہ شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس سب سے پہلے اس شبہے کا رد کیا اپنے اس کتاب اور رسالے میں، ہاں، وَإِلَّا، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو توحید کی جو پوری تعریف ہوگی اس میں توحید کی تینوں قسموں کو سمیٹا جائے گا۔ اور وہ کیسے پوری تعریف ہوگی کہ توحید کی تعریف، توحید کسے کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے ہوا افراد اللہ تعالی بالعبادہ والاقرار له بالربوبیہ والایمان باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی۔ کہہ رہے ہیں کہ توحید ہے عبادت کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا، ایک اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا، یعنی وہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ربوبیت میں ایک ماننا، اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ، بہترین نام اور بلند ترین صفات جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان کو ماننا۔ یہ 3 چیزیں مل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جامع توحید کی تعریف ہے۔ چنانچہ اللہ کو عبادت میں مفرد جاننا، یہ توحید عبودیت، توحید عبادت، توحید الوہیت ایک ہے۔ دوسرا، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، ربوبیت میں اللہ کا خالق مالک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کا نظام چلانا، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، روزی دینا، اولاد پیدا کرنا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے جو ہوا، اور آپ لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ ہاں، کوئی بھی مصیبت تکلیف نقصان ہو تو یہ کہنا چاہیے اپنی کوشش کے بعد۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں جو اللہ کے کام ہے، تصرف میں کائنات کا نظام چلانا، ہاں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کی مشیت سے ہو رہی ہیں۔
عام طور سے یہ توحید ہم کہتے ہیں کہ کفار مکہ میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، مشرکین جو قبر پرست ہیں ان کے یہاں بھی، لیکن جزوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں میں اس عقیدے میں بھی، ربوبیت میں بھی شرک پایا جاتا ہے، وہ جزوی ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے یہاں ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ بریلوی یا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مولائے کائنات ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، حسین یہ کرتے ہیں، ان کی قبر کی مٹی سے لاؤ تو شفا ملتی ہے ان کی برکت سے، یا ان کے ذریعے سے فلاں اور فلاں کام پورے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہیں کہ بزرگان میں ایسی صفات کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں، بارش برسا سکتے ہیں، فلاں اور فلاں کام کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو اس کے مقام پر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو الوہیت میں شرک کے نتیجے میں ربوبیت میں بھی شرک آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور سے خالق مالک کو ماننا یہ عام طور سے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری توحید ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ جس پر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی صحیح سنتیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق ماننا بغیر تحریف، تعطیل وغیرہ جو تشریح بیان کی جاتی ہے، یہ توحید اسماء و صفات کہلاتی ہے۔ توحید کی یہ مکمل تعریف ہے، لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بطور خاص عبادت والا جو ذکر کیا، اس کی وجہ پیچھے بیان کی گئی کہ ایک شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توحید ہے یہی تمام رسولوں کی، اب پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک سب کا دین یہی ہے، دین کی بنیاد یہی ہے۔ ہاں، آج کل ہمارے یہاں لوگ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، یہ ان کی کم علمی، جہالت اور نادانی ہے۔ کلمہ توحید، اس کی جامعیت، اس کی تاثیر کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہی سوچ لیجئے کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، تمام انبیاء میں کا طریقہ یہ رہا کہ جب تک قوم نے اس کو مانا نہیں، اگلا سبق نہیں دیا۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا تاثیر ہے، کتنی گہری چیز ہو سکتی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو تمام اول تا آخر تمام رسولوں کی دعوت، دین، توحید، یہی توحید رہی ہے جس پر ان کی دعوت متفق ہے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص روئے زمین پر، کسی بھی امت کا کوئی شخص مومن اور صاحب ایمان جنت میں جانے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا مگر اسی وقت جب وہ اپنی عبادات کے سارے کاموں کو ظاہراً اور باطناً صرف اللہ کے لیے خاص کرے اور عبادت میں اللہ کو اکیلا جانے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کا صحیح طریقے پر یقین اور ایمان رکھے۔ جو شخص علماً، عملاً، ظاہراً، باطناً اس کو اختیار کرے گا، عبادت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات کے معاملے میں ٹھیک توحید کو ظاہراً، باطناً، عملاً، قولاً، فعلاً، اعتقاداً جو اختیار کرے گا وہی توحید والا ہے، موحد ہے، جنت میں جانے کے لائق ہے۔ اور جو شخص توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو ثابت نہیں کرتا، اس میں شرک کر رہا ہے، تو ایسا اس کا ربوبیت کا ماننا کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی کے معاملے میں انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں ہوئیں جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کو عبادت میں مفرد اور اکیلا جانا اور اقرار کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، حیات اور ممات، زندگی اور موت دینے والا ہے، کائنات کا چلانے والا ہے۔ اگر یہ مانا بھی لیکن اگر توحید الوہیت میں گڑبڑ کی تو انبیاء کا ان سے جھگڑا رہا، مخالفت رہی اور ان کا یہ ماننا کوئی فائدہ مند نہیں رہا۔ کہہ رہے ہیں آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو عبارت ہے کہ یہی رسولوں کا، پیغمبروں کا دین ہے جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے نوح ہے جن کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف اس وقت بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کیا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھر مؤلف نے یہ بات بتائی کہ یہ توحید اس معنی میں پیغمبروں کا دین ہے، یعنی ہر رسول نے اپنے قوم کو اس توحید کو ثابت اور محقق کرنے کی دعوت دی اور اللہ کے ساتھ شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، ان کا پیغمبر اور رسول کی رسالت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، دوسروں کی عبادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے
وعبد اللہ اتنا نہیں کہا رسولوں نے، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچو، ان سے لا تعلقی کرو۔ اسی لیے ہمارے جس کلمے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس میں پہلے دوسرے معبودوں کا انکار ہے، نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اللہ کی سوا باقی تمام کی نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے، تبھی توحید متحقق ہوگی۔ آگے یہ دین جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی دعوت کی خبر دے کر بتایا، سورہ اعراف اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کی زبانی یہ جملہ نقل کیا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے انہوں نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اس کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کی پہلی دعوت یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ جب سارے پیغمبروں کی یہی دعوت ہے تو ہمارے یہاں بھی تمام جماعتوں کو جو قرآن حدیث کی دعوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی ہونا چاہیے، مگر افسوس آج آپ دعات کو دیکھیے، ان کی دعوت توحید سے بہت دور کہیں کہیں نظر آتی ہے، جب ان کے یہاں خود ہی صحیح توحید نہیں ہے، توحید کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی میں بیان کرتے کرتے درمیان میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اسے غیر اہم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ماحول کا نتیجہ ہے کہ جہالت ہے، جہالت کا غلبہ ہے، دین کے نام پر بھی دین سے دور ہیں لوگ، دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی بنیادیں رسولوں کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آتی رہتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں کہ تمام رسولوں کی یہ ہے، یہ ان رسولوں میں سب سے پہلے من اولہم نوح علیہ السلام الی آخرہم محمد، نوح علیہ السلام سے لے کر ان کے سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب یہاں ایک بات کا ذکر ہوا جو میں نے ابھی کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی کچھ انبیاء کا تذکرہ تاریخ میں حدیثوں میں ملتا ہے، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام۔ تو حضرت نوح کو کیسے کہا گیا اس بارے میں آگے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نیچے حاشیے میں حوالے اور تفصیلات دی ہوئی ہے، یہ روایتیں صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان الناس بین آدم و نوح 10 قرون، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان لوگ 10 نسلوں کے تھے، 10 پیڑھیاں۔ قرون کا لفظ ہے، قرون قرن 100 سال کو بھی کہتے ہیں، یہاں ہم پیڑھی کا ترجمہ کر رہے ہیں، ایک نسل، تو 10 صدیاں یا 10 نسلیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں۔ وہم علی الحنیفیۃ السمحۃ علی الدین الحق، اور یہ سب کے سب حنیفیت، سادہ سودہ حنیفیت پہ تھے۔ حنیف کہتے ہیں سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والا۔ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں بار بار یہ صفت اللہ نے بیان کی ان کی۔ تو حنیفیت یعنی سیدھا دین، السمحہ سادہ، علی الدین الحق، دین حق پر تھے۔ یہاں ایک روایت کو نقل کیا بزار اور دوسری کئی کتابوں کے حوالے سے کہ حضرت ابن عباس سے یہ الفاظ ہیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں، 10 پیڑھیاں تھیں، سب کے سب حق شریعت حق پر تھے۔ اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی قوم سے اس کے بعد جو ہے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ کیسا اختلاف؟ دین کی بنیاد میں، عقیدے میں اختلاف پیدا ہوا، اور جب اختلاف ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب یہاں کئی باتیں ذہن نشین کرنے کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح سے پہلے 10 صدیاں تک شرک نہیں تھا، آگے آ رہا ہے، دین حق پر تھے۔ اس سے پہلے جو ان کے گناہ تھے شرک اور کفر سے کمتر تھے، جیسے قتل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حسد، جلن، چوری، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی، گالی گلوچ، اخلاقیات اور دوسری چیزیں۔ شرک اور کفر نہیں تھا۔ یہ اچھی طرح دماغ میں بڑھے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سے اسی کی تائید ہوتی ہے، قرآن حدیث سے تو ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ کے کتابیں محرف ہیں، ان میں کہیں کچھ اور ہوگا تو الگ بات ہے، لیکن عام طور سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ اس دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام سادے اور عام آدمی نہیں تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی کا دین بالکل خالص، دین حق،
توحید والا اللہ کے منشا اور مطلوب کے عین مطابق ہوگا، اور وہ جاہل بھی نہیں ہوں گے، پیغمبر ہیں، پیغمبر لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملت کے لیے معلم ہوتا ہے، ہاں، ڈرانے والا، بشارت دینے والا، علم دینے والا، اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے والا۔ لیکن دنیا کے جو سائنٹسٹ اور آج کل جو ہمارے یہاں مزاج ہے مادہ پرستانہ، آپ اور ہم پڑھتے ہیں ٹوٹمزم، توتمیہ عربی میں کہتے ہیں، ہاں، کہ انسان، وہ ڈاروین کی تھیوری کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہ پہلے انسان جو ہے وہ پانی، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، پانی میں امیبا وجود میں آیا، امیبا سے وہ بڑھتے بڑھتے مختلف خلیات نے الگ الگ شکلیں اختیار کی، پھر انسان جو ہے پہلے پانی میں تھا، بہت دنوں تک، صدیوں تک پانی میں رہا، پھر پانی سے کچھ نکل کر باہر ٹہلتا پھرتا تھا، جب وہ پہلے تھا تو آبی حیوان تھا، پھر جب باہر آ کے ٹہلنے پھرنے لگا، واپس پانی میں جاتا تھا تو جل تھلیا ہو گیا، برماوی عربی میں کہتے ہیں، ہاں، پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت کے گزرنے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ دنیا میں زندگی گزار سکتا تھا، خشکی پر رہ سکتا تھا، اب پانی میں نہیں جا سکتا زیادہ دیر تک۔ اب جب خشکی میں رہنے لگا تو پہلے ننگ دھڑنگ تھا، تہذیب اور علم سے ناواقف تھا، تمدن سے ناواقف تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، پھر وہ جو بیان کرتے ہیں کہ پتھر کا دور، لوہے کا دور، ہڈیاں استعمال کرتا تھا، یہ کرتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، آج کل وہ اشتہار میں بھی آتا ہے کہ وہ پہلے پھر آگ پتہ چلی، پھر یہ پتہ چلی، پھر اس میں پھر فلاں فلاں چیز کو معلوم کیا، پھر ترقی ہوتی گئی۔ ایسے ہی مذہب کے معاملے میں پہلے شرک کیا، بعد میں دیوی دیوتا کا تصور آیا، شیطان نے خواب دکھایا، فلاں جگہ جا کے کھودو وہاں یہ ملے گا، وہاں جا کے کھودا وہی مل گیا، تو کہا یہاں جو دفن تھے اس کو معبود بنا لو، پھر ایک قبیلے نے اس کو بنا لیا، دوسرے قبیلے نے اس کو بنا لیا، پھر 5-7 کسی کے ہو گئے، کسی کے 100-50 ہو گئے، پھر دونوں میں جھگڑا ہوا، جو جھگڑا ہوتا تھا جو غالب آ گیا اس کے معبود کو زیادہ طاقتور مان کے اس کو مان لیتے تھے، پھر کہیں کہیں یہ معبود گھٹتے گھٹتے 1 تک آ گئے، کہیں 3 تک آ گئے، کہیں کچھ ہو گئے، کہیں بہت ساروں کو مانا گیا۔ یہ ٹوٹمزم اور اس طرح کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے یہ انتہائی بکواس اور غلط ہے۔ دنیا میں اس عقیدے اور نظریے کے مطابق دنیا کا پہلا انسان غیر مہذب، جنگلی، تہذیب اور علم سے ناآشنا تھا، قرآن حدیث اس کا رد کرتی ہے۔ دنیا میں اس نظریے کے مطابق جو ارتقائی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، تطور والا، درجہ بدرجہ، وہ ڈاروین کی تھیوری اور بہت سارے دوسروں کے بھی ارتقائی نظریات ہیں، تو ارتقائی نظریات جتنے پیش کیے جاتے ہیں، ہاں، اس طرح سے اس معاملے میں یہ درست نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، آسمانی کتابیں عام طور سے اس کا رد کرتی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ، آپ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں پڑھیں، غالباً مالک یوم الدین، یا جہاں الہ اور توحید کا تصور، اللہ کی صفات کی تصور کی بات کی ہے، تو اس ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ موہن جودارو اور ہڑپا کی جو کھدائیاں ہوئی ہیں، ہاں، یہ جو غیر منقسم ہندوستان میں تھا پہلے اور ابھی پاکستان کے حصے میں پرانے قوموں کے بقایا ملے، تو مولانا آزاد نے اس میں بیان کیا کہ ان انکشافات کے جو مطالعہ اور تحقیق کا نتیجہ سامنے آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دور میں بھی جو بہت پہلے کے انسانی بستیاں تھیں کسی زمانے میں، اس زمانے کے لوگ بھی ایک الہ کو ماننے کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے یہاں توحید پائی جاتی تھی۔ تو ان اکتشافات کو بھی دیکھیں، آسمانی تعلیمات کو بھی دیکھیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں پہلے شرک نہیں تھا، پہلے توحید تھی۔ توحید سبقت رکھتی ہے شرک پر، پہلے توحید تھی، شرک بعد میں آیا، جیسا کہ یہاں بھی ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان 9 پیڑھیاں تھیں، سب کے سب دین حق پر تھے، صحیح دین پر تھے، پھر اس کے بعد شرک پھیلا، ہاں، جب نیک لوگوں کے سلسلے میں ان لوگوں نے غلو کیا، اور وہ کیسے کیا، روایتوں میں یہ بھی موجود ہے، بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس کا قول کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس کا تذکرہ شیخ محمد عبد الوہاب نے بھی کیا کہ ان کے بارے میں جب غلو کر کے شرک میں پڑ گئے لوگ تو نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو یہ جو 5 لوگ تھے، ہاں، ان کی اموات ہو گئی، آس پاس کی مدت میں ان کی وفات ہو گئی، تو شیطان نے آ کر قوم کے لوگوں سے کہا کہ ارے اتنے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی یادگار کے لیے کچھ تصویریں بنا لو، جہاں یہ بیٹھتے تھے، ان کی جو مجلسیں تھیں یا کچھ خاص مقامات، ان کا بت بنا لو، تصویریں بنا لو، ان کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوگی۔ دیکھیں شیطان کہاں سے چلتا ہے، اور لوگوں نے بنا لیا۔ یہ بدعت تھی، ابھی شرک نہیں ہے، ہاں، یہ غلو ہے، بدعت ہے، بزرگوں کی یادگار کے طور پر کہ ان کو دیکھ کر ہم ان کی یاد تازہ کریں گے اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے۔
بظاہر اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، بدعت اچھی نیت سے ہی شروع ہوتی ہے. ہاں اب اس کے بعد جب ایک پیڑھی گزر گئی تو شیطان نے آ کے اگلی نسل کو کہا یہ جو بت ہیں، تصویریں ہیں، مجسمے ہیں، تمہارے باپ دادا ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر، سفارش سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو یہ قریب کر دیں. تو وہ ان سے مدد مانگتے تھے، ان تصویروں سے، ہاں ان سے بارش طلب کرتے تھے. چنانچہ نتیجے میں یہ بت ان کی عبادت کے نتیجے میں ان کی مدد کرتے تھے، بارش دیتے تھے، مشکلات کو آسان کرتے تھے، ہاں دستگیری کرتے تھے، ہاں کوئی غوثیت کرتا تھا، کوئی فلانیت کرتا تھا، کوئی فلانیت جیسے ہمارے یہاں نام رکھ دیا. تو شیطان نے جب ان کو یہ پٹی پڑھائی تو ان کی اگلی نسل، حضرت ابن عباس کا جملہ ہے بخاری میں کہ فَلَمَّا نُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، جب علم بھلا دیا گیا تو ان کی عبادت ہونے لگی. جہالت سے شرک آتا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ ظلم اور جہالت کی جڑ سے پیدا ہوتی ہیں. تو جب علم بھلا دیا گیا، یعنی جو پہلی نسل کے لوگ تھے جنہوں نے تصویریں مجسمے بنائے تھے، ان کو یہ علم تھا کہ یہ تصویریں مجسمے جو ہے یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ یادگار کے لیے. اب یہ علم بھلا دیا گیا، اگلی نسل یہ سمجھنے لگی، شیطان نے یہ پڑھا دیا ان کو کہ ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر پوچھتے تھے تمہارے باپ و اجداد. اب باپ دادا کا دین، اب باپ دادا ہے تو پھر اندھے ہو کے آدمی ماننے لگتا ہے. آج بھی ہم دیکھیں پورکھوں سے چلا آ رہا ہے، وہ چیز نہیں چھوٹے گی. قرآن حدیث کی تعلیم اور دلیل پیش کیجئے، قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن باپ دادا کا حوالہ دیجئے تو وہاں آدمی جو ہے یہ بہت بڑا گمراہی کا راستہ اور طریقہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تو ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. یہی عین شرک تھا. روئے زمین کا پہلا شرک قوم نوح میں ہوا، اور کس وجہ سے ہوا یہ میں نے سرسری طور سے بیان کیا، انہوں نے اس کا ذکر کیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی شرک جو قوم نوح میں تھا، یہ کہ وہ لوگ نظر و نیاز کرتے تھے بتوں کے نام پر، ان سے دعا کرتے تھے، ان سے فریاد طلب کرتے، ان کی طرف رغبت اور ڈر رکھتے تھے، ان کی طرف رغبت کرتے، ان سے ڈرتے، اور اس کے علاوہ جو دوسری عبادات کی قسمیں ہیں وہ اپنے بتوں اور تصویروں کے لیے کرنے لگے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور توحید کی طرف بلائیں، اور اس شرک سے جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے ان کو روکیں اور منع کریں. اللہ حجت پوری کرتا ہے، ہاں، اور جو بھی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان کو چھوڑ دے. اور وہ لوگ قوم نوح کے وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ محیی اور ممیت ہے، یعنی زندگی اور موت دینے والا ہے، المدبر لجمیع الامور، تمام کائنات کے نظام کا انتظام اور تدبیر کرنے والا ہے. ہاں، لیکن اس اقرار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جب تک کہ انہوں نے توحید الوہیت کو اختیار نہیں کیا. جن لوگوں نے نہیں کیا تو پھر وہ عذاب کا شکار ہوئے، بعد میں طوفان میں جو ہے وہ گرفتار کیے گئے. پھر اس کے بعد شیخ نے آخری پیغام شرح میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، اگرچہ قوم نوح تباہ کی گئی لیکن اب اگلی نسل آئی، وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی شرکیات پیدا ہوئی. تو پھر اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پھر اس کے بعد لگاتار یک کے بعد دیگرے مسلسل رسولوں کو بھیجا، اور سب کی دعوت یہی تھی کہ پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں تاکہ وہ عبادات کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے خاص کرے، عبادت میں اللہ کو اکیلا مانے، اس کا حقدار مانے. ہاں، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں، چنانچہ توحید پوری نہیں ہو سکتی، یہ دماغ میں بٹھائیں کہ ہماری اور آپ کی اور کسی کی بھی توحید صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ضد سے آدمی پاک صاف اور بری نہ ہو جائے. اور وہ ضد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ہاں، اب امتیں برابر آتی رہیں اور ان کے اندر رسولوں کو بھی مبعوث کیا جاتا رہا اسی دعوت کے ساتھ میں، اس لیے کہ یہ دعوت تمام پیغمبروں کی اصل اور دین کا بنیادی قاعدہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک سے اس کے تمام صورتوں اور وسیلوں کے ساتھ بچا جائے. یہ یہاں ایک عبارت تک کا میں نے شرح کی. پہلے رسول نوح تھے، جب انہوں نے اس وقت اللہ نے بھیجا جب قوم نوح کے صالح ود سوا یغوث وغیرہ کو اللہ کے سلسلے میں قوم نے غلو کیا. اب اگلا جو جملہ ہے کہ ان رسولوں میں سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے صالحین کی ان تصویروں کو توڑا اور پھر کن لوگوں میں بھیجے گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شبہات اور گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.